بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری کرنے کے لیے اور سحری کھانے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی باوضو ہو کر سحری کھائے اور افطاری کرے تو اچھی بات ہے، افضل کام ہے، بہتر عمل ہے۔ تو اگر وضو کرنے کے بغیر ہی انسان سحری کر لے اور افطاری کر لے تو اس میں کوئی حرج والی، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ بغیر وضو کے ہی سحری کھانا اور افطاری کرنا جائز ہے۔ وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما امرت بالوضوء اذا قمت الی الصلاۃ، مجھے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب میں نماز کی طرف کھڑا ہوں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، سحری کھانے کے لیے اور افطاری کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ ایک آدمی صبح سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتا ہے اور وہ جنبی ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت والی بات نہیں۔ انسان صبح سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو وہ جنبی ہے، تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ غسل کر کے سحری کھا لے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر یہ ہے کہ وہ استنجا کر کے باوضو ہو کر پھر وہ سحری کھا لے۔ اور تیسرا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے یا وقت ہے بھی، وہ ہاتھ دھو کر وہ سحری کھا لے اور نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی گناہ والی، قباحت والی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوتے سحری کھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تو جنبی ہوتے، تو بیدار ہو کر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے کہ انسان صبح روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہے تو جنبی ہے۔ سب سے افضل کیا ہے کہ وہ غسل کر کے روزہ رکھ لے، اور دوسرا نمبر کیا ہے کہ استنجا کر کے وضو کر کے پھر سحری کھا لے، پھر روزہ رکھ لے، اور نماز سے پہلے پہلے وہ غسل کر لے، فرضی نماز سے پہلے پہلے۔ اور تیسرا نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سحری کھا لے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، اور فرضی نماز سے پہلے پہلے غسل کر کے نماز باجماعت ادا کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، اگر آدمی رات کو جنبی ہو جاتا ہے، سونے سے پہلے رات کے اول حصے میں یا رات کے درمیانی حصے میں جنبی ہو جاتا ہے، وہ جماع سے یا احتلام سے، تو اس کے لیے بھی سب سے افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر کے پھر سوئے۔ اور دوسرا نمبر کیا ہے، استنجا کر کے اور وضو کر کے سوئے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہمارا ایک سو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو؟ فرمایا ہاں، وہ سو سکتا ہے اور وہ وضو کر لے، یعنی وضو کر کے پھر سوئے۔ لیکن وضو کر کے سونا ضروری نہیں ہے، یہی روایت اور حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کیا جنبی آدمی سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اور وہ وضو کر لے اگر وہ چاہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونا فرض نہیں ہے، اچھا کام ہے، بہتر کام ہے کہ استنجا کر کے وضو کر کے سو جائے۔ اگر بغیر استنجا کرنے کے، بغیر وضو کر کے سو جائے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کی ایک دلیل وہی دی سنن نسائی کی، انما امرت بالوضوء اذا قمت الی الصلاۃ، مجھے وضو کا حکم دیا گیا جب میں نماز کی طرف کھڑا ہوں۔ اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنوب ولا یمس ماء،
کبھی کبھار آپ جنبی ہوتے تو پانی کو ہاتھ لگانے کے بغیر ہی سو جاتے۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔